السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 10۔ لیٹس سٹارٹ۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پہ تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران پڑا تھا۔ بابا، تمہارا صاحب کہاں ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا معلوم نہیں۔ اچھا، اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی، وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا چاہتا تو سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فکرے قدرے نصیحت آمیز انداز میں کہتی اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے، پھر اور کیا کرتی۔ بیزار سا تاثر چہرے پہ سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے پر کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے تو مجھے سچ میں حبس بیجا میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک پہ اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی۔ اس پہ یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی نا۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے۔ اس نے کرسی پہ بیٹھ کے کتابیں سائڈ بورڈ پہ رکھیں اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پہ جھانکا، اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میری بیان دینے سے سزا تھوڑی ملے گی اسے۔ بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے نا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پہ بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پہ سب سے اوپر یہی لکھا تھا، تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سن سی، بے حد ساکت سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھیں، مگر اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کی کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پہ کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پہ کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ بے شک وہ نماز سب پہ بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک سکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پہ جھکے تھے۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان لفظوں کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ او مائی گاڈ! اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام۔ اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پہ جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل، تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔
کھڑکی کے بلائنڈرز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بامشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے، وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکتی، میں سمجھ سکتی ہوں۔ جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے لفظ نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کیں اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ تو ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی، تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ ماضی میں ہو کر مجھ سے 1400 سال بعد کے فیوچر مستقبل سے خود کو کنیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ ایک معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن مجید کے معجزے بارہا دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں، میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، طوعاً یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی سے کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف طوعاً آ جانا محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی۔ وہ نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم زکیہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدے کرتے ہوئے اور کہو، حطاتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر ان الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھیں۔ حطاتن کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدے کرتے یعنی جھک کر حطاتن کہہ کر داخل ہونے کے بجائے حنطاتن کہہ کر داخل ہوئے۔ حنطاتن کہتے ہیں وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کر لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم، اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، پھر ادھر ادھر والی لڑکی کے رجسٹر پہ جھانکا کہ دیکھ سکے کہ حنطاتن کا مطلب میڈم نے کیا لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا
صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی۔ وہاں اس نے لکھا تھا ہنتاتن یعنی گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پہ ہی لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا تھا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے کھڑی تھی، پنک اسکارف میں مقید چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا، غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ ایک لخت چونکا تھا۔ وہ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لان میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر کی خوشگپیاں، تبادلہ خیال چل رہے تھے۔ محمل، میری چائے میں کینڈل ڈالنا بیٹا، آغا جان جس بے تکلفی سے کہہ کر غفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا الائنس، اتحاد، تائی محتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو گئے تھے اور اب وہ مزید تائی کی خوش آمدی کرنے کے بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھی۔ یہ لیجیے آغا جان۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ ان کو تھمایا اور پھر تائی مہتاب کو، جو الگ سی گمسم سی بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ وہ خالی ٹرے لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا، فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ کیا تب فواد نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے؟ اتنی ارزاں تھی وہ۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل رکو، سنو۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پہ ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پہ رخ موڑے بیٹھی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی لمبی گردن سے پیچھے سے جھکتی تھی اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے اس سائیڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اسے لگا وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینجے سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں کیا؟ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اس سے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا۔ انہیں جو کہنا ہے یہیں کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس اترتی فجر میں اس نے کھائی تھی، وہ قسم اب اسے ساری آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔
اس نے گردن اٹھائی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا فکرمندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل اسپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلوؤں کی ٹوکری قریب کھسکا کر میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس سا کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئیں۔ کس چیز کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجئے گا اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو بھی شکایت ہو۔ وہ اب مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ اب نہیں بتائے گی، اور وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ ناداروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں، مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں، اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے، یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہو، یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، اور اوپر سنانا زیادتی۔ اس کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں؟ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، اور ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ محمل، اس پہ تو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں گے۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پہ قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سوں کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پولیس رات پہ رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قاطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھیے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ میم مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں، خیر ہے، اٹس اوکے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اوکے۔ وہ بے حد
आसूदा सी मुस्कुराई, मगर मैडम मिसबा की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। यकीन करें महमल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे। आप बेशक नमाज ना पढ़ें, बेशक सजदा ना करें, जो हस्तियाँ इसके पास हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करती। अगर आप कर लें इसे आपको फ़र्क पड़ेगा। इस आसमान का बालश्त भर भी हिस्सा खाली नहीं रहेगा जहाँ कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। और आप जानती हैं कितना बड़ा हो सकता है आसमान। जब इस पहाड़ी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के पुकारने पे पलट कर देखा था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का कद ज़मीन से आसमान तक था और इनके पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे होते हैं फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते काबा का रोज़ तवाफ़ करते हैं। ये तादाद आम सी लगती है, मगर जानती हो जो 70,000 फरिश्ते रोज़ तवाफ़ करते हैं, इनकी फिर क़यामत तक कभी बारी नहीं आएगी। इस रब के पास इतनी लातादाद हस्तियाँ हैं इबादत करने के लिए। नमाज ना भी पढ़ें तो इसे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैडम मिसबा जा चुकी थीं और वो धुआं चेहरे के साथ किताबें सीने से लगाए साकत खड़ी थी। इसको लगा वो अब कभी नमाज छोड़ नहीं सकेगी। शाम में इसने बहुत एहतमाम से असर पड़ी थी। पढ़कर लाउंज में फ़ोन स्टैंड के साथ बैठी कि नादिया को फ़ोन करे। नाइमा चची मास को कान से पकड़े बेबस सी डांट रही थी और वो कान पर झपाक से मुंह चढ़ाता भाग गया था। इतना शैतान हो गया है ये लड़का, क्या करूं मैं इसका। वो कमर पे हाथ रखे परेशानी से बोलती चली गई। महमल की फ़ोन नंबर्स प्रेस करती उंगलियां थम सी गईं। शैतान हो गया है ये लड़का, इसने ज़ेरे लब दोहराया। लफ्ज़ शैतान का रूट वर्ड क्या है? शीन ता नून, शतन यानी रहमत के से दूर, अल्लाह ताला की रहमत से दूर। धुतकारा हुआ। ओ गॉड, इन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से दूर हुआ कह दिया। चची, इसने हौले से इन्हें पुकारा। फ़ोन का रिसीवर अभी तक इसके हाथ में था। हाँ, नाइमा चची ने परेशानी से चौंक कर इसे देखा। मुआज़ को शैतान तो ना कहें चची, अल्लाह ना करे वो शैतान हो। शैतान तो अल्लाह की रहमत से दूर होने को कहते हैं। अच्छा बस करो, 2 सिपारे क्या पढ़ लिए, अब हमें सिखाएंगी ये। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो इस्तहज़ाइया कहती बाहर निकल गई और वो जहाँ थी वहीं सुन सी बैठी रह गई। सुबह ही तो दूसरे सिपारे की पहली आयत पढ़ी थी कि अनकरीब वो बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि इनको इनके किबले से किसी ने फेर दिया है। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो तकरार इसके जहन में गूंज रही थी। बहुत पहले मिलने वाली वो स्याफ़ाम लड़की यकदम इसे याद आई थी। इसमें तुम्हारा माजी है, हाल है और मुस्तकबिल लिखा है, वो ठीक कहती थी। वो सर झुकाए खामोशी से बर्तन धोकर रैक में लगा रही थी। धुली प्लेटों से पानी के कतरे टपक रहे थे। इसके हाथ सुस्त रवि से काम कर रहे थे। वो किचन में अकेली थी। अम्मा जाने कहाँ थीं। बाकी लोग तो काम के वक्त किचन में आना मिजाज के खिलाफ समझते थे, मगर खैर इसने सर झटका और अब कोशिश करती थी कि ऐसी सोचों को दिल में जगह ना दे। अब महसूस होता था कि इसने अपने बदसूरत रवैयों से अपने और इनके दरमियान फ़र्क न रखा था। पहले वो हर चीज़ इसी दुनिया में बराबर करने पे तुली थी, अब इसने सब्र करना शुरू कर दिया था। ज़िंदगी वैसे भी अब टफ हो गई थी। अब मस्जिद की टीचर्स ने इसे देर से आने पे अल्टीमेटम दे दिया था। वो ख़ुद भी अपनी तजवीद दुरुस्त करने फजर के बाद आना चाहती थी कि तब लड़कियां इकट्ठी बैठकर तजवीद की प्रैक्टिस करती थीं। सिर्फ ये मसला था कि फजर के वक्त फ्रिज लॉक होता था। इसके लॉक कहने पर भी किसी पे असर ना होता। इसके पास अपने नाश्ते के पैसे ना थे। या तो वो ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करती या अपना नाश्ता लाकर रखती। सो नाश्ता कुर्बान करके इसने वैन वाले को फ़ीस दी और रोज़ सुबह तहज्जुद पे उठकर वो आधा घंटा अपना होमवर्क करती, फिर फजर पढ़कर निकल जाती। असर के करीब इसकी वापसी होती। अब हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, इल्म फ़िक्र फ़ाक़े के बगैर नहीं आता। ठीक ही कहते थे। इसने आखिरी प्लेट रैक पे रखी, टूंटी बंद की और हाथ खुश्क करते हुए अपने ध्यान में पलटी ही थी कि किचन के खुले दरवाजे पे किसी को खड़ा देखकर ठिठकी और फिर दूसरे ही पल साकत रह गई। कैसी हो? फवाद सीने पे हाथ बांधे खड़े मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। वो गंग सी बिना पलक झपके इसे देखे गई। ये कब वापस आया? तो मुझे बहुत याद आई महमल। मैं एक बहुत बड़ी साजिश का निशाना बना हूँ। अम्मा,
وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بکھلا کر اندر آئیں اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئیں۔ فواد بیٹا تم؟ چچی؟ وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ یکدم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ وہ سب مجھے اس ASP نے کرنے کو رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے، میں محمل سے شادی کرنے پہ تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پہ انگلی اٹھا سکے۔ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی تھی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق باتیں شور کہے دعوت کی طرح کا سما تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر ہی رہی تھی کہ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑے، ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے، وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے اتر آئی تھی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پر رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پہ حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیت پہ پھر وہ چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی، اور اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور لوگوں میں سے وہ کوئی ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلی سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ باہر برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ وہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اسے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟
مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں کی، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ میں ہی وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی، اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید پڑھتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی تلے رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دائیں ہاتھ یوں ہی ایک طرف پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک سے ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک کر اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی اور پھر اسے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا، وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر اسے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسمسی سے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پہ ترس نہ آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ہم ہیں، برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی تھی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آئی تھی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بدنصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بدنصیبوں میں سے تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد اس سے بھلے تائی مہتاب جتنی تعویلیں پیش کر لیں، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز چلنے لگی تھی۔ محمل، وہ برآمدے کے اسٹیپ پہ تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پہ رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ روکھے تاثرات دے کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصف و بے بسی سے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا، پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کٹ سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی ٹیل نہیں باندھی تھی۔ وہ بھورے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگا کرتا تھا۔
میں نے سوچا ذرا تمہاری کوئی مدد کروا دوں. مسرت کو بھابھی نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے. کوئی دکھ ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں. تو کوئی بات نہیں پھوپھو، ہمارا فرض ہے. وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی. یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھوپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئیں. معلوم نہیں. حق کہا، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ. میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا. وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی. آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے. بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا. کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل. جانے دیں پھوپھو، انا للہ پڑھ لیں. فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں. اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا. اسے پھوپھو کی آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا وہ کسی انس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں کہ انہیں کاٹنا مشکل تھا. اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھی نہ تھی، رکھنے کی کوشش نہ کی تھی. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا. ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا. محمل کے لب سختی سے بھنج گئے. وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی. محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو. وہ فارغ ہی بیٹھی تھیں باہر. پھوپھو نے نہایت ہی بے رخی سے کہا. وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا. حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے. تم ذرا بھی اس کی نہ سننا کرو. میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے. فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں. ان کی طرح یتیموں کا مال تو نہیں کھاتے. میں یتیم نہیں ہوں پھوپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی. وہ اب سلاد میں لیمو نچوڑ رہی تھی. ہاں تمہیں پتہ ہے، ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے. دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دیں گے. محمل کی لیمو نچوڑتی انگلیاں تھمیں. ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا. پھوپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کرنا ہے. آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے. میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کروا دوں گی. ہاں کیوں نہیں. پھوپھو تو نہال ہو گئی. میں تم سے کہنے کی لگی تھی، پھر سوچا تمہارا پڑھائی کا حرج ہوگا تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی. خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا. اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا. پھوپھو نے فوراً حامی بھر لی. وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی تھی. تیاری کیا تھی؟ وہ 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی. قرآن وہاں تو ترجمے والا مل ہی جائے گا. 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں. اس نے بیگ کی زپ بند کر دی. Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening to novels. And to stay connected with the next episode, make sure to subscribe the channel.